خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، جب یہ ڈرافٹ اس کا شیئر ہوا ہے تو وہاں سے اس کے بعد صحافیوں کے اندر وہ پھیلا دیا گیا۔ حکومت جو ہے وہ اب ڈیمیج کنٹرول کے اوپر لگ رہا ہے کہ چل رہی ہے۔ ٹائم حکومت کے پاس نہیں ہے، سپریم سے بھی سپریم کورٹ ایک قسم کی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ISI کے خلاف بولنے والے ججوں کو جیسے سبق سکھایا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بالآخر اب جو آئینی ترامیم تھی اس کا معاملہ جو ہے فی الحال دبا دیا گیا ہے، فی الحال وہ مؤخر ہو گیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ اب ڈیمیج کنٹرول کے اوپر لگ رہا ہے کہ چل رہی ہے۔ اوبویسلی بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے پچھلے 24 گھنٹے میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سیاست کے اندر یہی ہوتا ہے، سیاست کے اندر اگر آپ پنگا لینے کا فیصلہ کر لیں تو اگر آپ وہ پنگا کمپلیٹ نہ کر سکیں تو پھر آپ کی سبکی ہوتی ہے اس کے اندر۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا کلو 1.5 کلو کا ایک لیکن ہے۔ اس کے باوجود چند ایسی چیزیں ہیں جو حکومت نے ابھی تک اپنی ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ایک تو آج صبح ہی جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ تقریباً 4-5 بجے تک یہ جو آئینی ترامیم ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا نا، ٹاپ سیکرٹ رکھا ہوا تھا کہ جناب ایکچولی یہ ترمیم ہو کیسے رہی ہیں، اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکچولی حکومت لا کیا رہی ہے۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہیں، چند چیزہ چیزوں کے بارے میں بات تھی کہ جی ججز کی عمر شاید 65 سے 68 کرنے لگے ہیں، کوئی ایک آئینی جو ہے وہ عدالت الگ بننے جا رہی ہے، لیکن ایگزیکٹ سٹیٹس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد کل جب یہ بات سمجھ آئی کہ جناب اب اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ مختلف لوگوں میں اب جا کے شیئر کیا گیا ہے، تو اوبویسلی ہوتا یہی ہے عام طور پہ جب اس طرح کے ڈرافٹس وغیرہ جب شیئر ہوتے ہیں نا تو پھر وہ اندر رہتے نہیں ہیں، وہاں تک اس کمرے کے حدود تک نہیں رہتے، اس کے بعد وہ اپنے چند صحافیوں کے اندر بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اور اس صورتحال کے اندر موسٹ پرابلی یہی ہوا ہے کہ جب خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اور اس کے اندر جب یہ ڈرافٹ اس کا شیئر ہوا ہے تو وہاں سے اس کے بعد صحافیوں کے اندر وہ پھیلا دیا گیا، سیاستدانوں کی اپنی جانب سے پھیلایا گیا، اور موسٹ پرابلی اس کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے ہی ہوگا۔ حکومتی سائڈ سے تو اوبویسلی یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کیونکہ ان کے لیے تو سبکی تھی اس کے اندر، جو آئین کے اندر جو ترامیم لائی جا رہی تھی اور اس کے بارے میں اگر پہلے سے پتہ لگ جاتا، حکومت اس سے چھپا رہی تھی، بتا نہیں رہی تھی، چپ تھی، خاموش تھی، اس سے جب پوچھتے تھے تو وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتی تھی۔ تو موسٹ پرابلی جب یہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ جب یہ شیئر ہوا ہے، وہاں سے یہ اپنے جو ہے وہ چند صحافیوں کی جانب گیا، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اب پبلک ڈومین میں آ چکا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تمام تر یہ پرپوز شکیں جو ہے آ چکی ہیں۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ابھی تک ایک ڈرافٹ ہے، پرپوز ہے، یہ اس میں سے کیا تبدیل ہونا تھا، کیا تبدیل نہیں ہونا تھا، وی ڈونٹ نو، کیونکہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دو سائڈیں جو ہیں وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھتی ہیں تو 10 چیزیں جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک سائڈ 10 چیزیں، ایک سائڈ 10 چیزیں اپنی رکھتی ہے، اس کے بعد کوئی ملا کے جو ہے کوئی کہانی بیچ میں بنتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ 10 کی 10 جو کہی ہوتی ہیں وہ ویسے ہی امپلیمنٹ ہوتی ہے، یہ مارجن آپ کو رکھنا پڑے گا۔ ہاں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس 10 میں سے کون سی 6 جو ہے وہ ایک سائڈ کو ضروری چاہیے ہوتی ہیں، کہ اگر وہ کہتی ہے اگر یہ 6 نہ ہوئی تو پھر باقی بات بھی نہیں ہو سکتی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو وی ڈونٹ نو، لیکن وہ جو پروپوزلز ہیں وہ کم از کم وہ پبلک ڈومین کے اندر جو ہے وہ آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اس کے اوپر ریاکشنز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے۔ کیا یہ چیز ختم ہو گئی ہے؟ کیا یہ کیونکہ حکومت جو ہے وہ نمبر پورے نہیں کر سکی، مولانا صاحب کو منا نہیں سکی، تو کیا یہ ختم ہو چکی ہے؟ پہلے ایک کام کرتے ہیں، ذرا میں جو پروپوز چیزیں ہیں جلدی سے وہ چیدہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد ویل گو ٹو دی نیکسٹ اسٹیپ، اور بتاتا ہوں میں آپ کو کہ کیا اب کرنٹ سٹیٹس کیا ہے۔ مطلب دونوں سائڈیں جو ہے وہ اپنی اپنی باتیں کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کرنٹ سٹیٹس جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے۔ اچھا جی، ایک تو 16 مختلف اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے کم از کم اس چیز میں سے نکالے ہیں، یا میری ٹیم نے اس میں سے نکالے ہیں۔ ایک تو جی آرٹیکل 17 کے اندر ترمیم جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی تحلیل کا فیصلہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی جگہ آئینی عدالت جو ہے وہ اس کو یہ سٹیٹس دیتا ہے کہ جی آئینی عدالت بنے گی، آئینی عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی، ورنہ پہلے یہ معاملہ، یہ ریفرنس جو ہے یہ سپریم کورٹ کو جاتا تھا، تو آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ امپورٹنٹ آتا ہے، اور مستقل طور پر پابندی کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی آئینی عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ کسی جماعت کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگنی ہے کہ نہیں لگنی ہے۔ اب پابندی کی باتیں کس کے لیے ہو رہی تھیں؟ اوبویسلی تحریک انصاف کے لیے، یہ پچھلے دنوں اسی کا نام جو آیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ تحریک انصاف کے لیے آیا، ماضی میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا گیا ہے، لیکن ریسنٹ ٹائمز کے اندر تحریک انصاف کی ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی تھی۔
نمبر 2 آرٹیکل 63A، اس کے اندر ترمیم کا فیصلہ جو ہے وہ شامل ہے، اور وزیر اعظم کے انتخاب، آئینی ترامیم، بجٹ اور تحریک عدم اعتماد کے لیے پارلیمانی پارٹی کے مشورے کے خلاف پارلیمنٹری جو ارکان ہیں ان کے ووٹوں کی گنتی کی اجازت دی جائے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب، یہ میں پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ جناب اگر کوئی فلور کراسنگ کرتا ہے اور اپنی جماعت کی انسٹرکشنز کے اگینسٹ جا کے ووٹ کرتا ہے تو وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوتا تھا، اور وہ سیدھا سیدھا اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا، یہ جو ہے وہ۔ لیکن اس مرتبہ اس میں پروپوزڈ جو امینڈمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ جناب اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بندہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، ووٹ البتہ پھر بھی آپ نے کاؤنٹ کرنا تھا۔ یہ ڈسکشن پہلے بھی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بہت ہوئی تھی، اس وقت جب یہ معاملہ آیا تھا نا، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، کہ جناب وہ افراد جنہوں نے پرویز الہی کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ان کا ووٹ صرف یہ نہیں کہ کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت یہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یار آپ جو ہے وہ، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے یا قانون توڑا ہے تو جرم کمپلیٹ تو ہونے دیں۔ اگر آپ نے کیا، آپ نے اس کا جرم جو ہے وہ یہ کہا کہ اچھا جی آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور چونکہ آپ نے اٹیمپٹ کی اس لیے آپ کو ڈی سیٹ بھی کر دیا جائے گا۔ اس کے اندر پروپوزل یہ کہ نہیں، کم از کم اس کا ووٹ کاؤنٹ کریں اور بعد میں بے شک اس کو آپ ڈی سیٹ کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد آرٹیکل 111 اور 114، صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے مشیر اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں کو صوبائی اسمبلیوں کے ممبران بھی جو ہے اب ڈسکس کر سکیں گے، پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے مطابق جو ہے وہ اب مشیر بھی جو ہے وہ ان معاملات کے اندر جو ہے انٹرفیئر کر سکیں گے اور آ کے اسمبلی کی کارروائیوں میں بیٹھ سکیں گے۔ آرٹیکل 175 اور 189، اس میں ترمیم سپریم کورٹ کو عدالتی آزادی کو مکمل طور پر ختم کرتی ہے، یہاں تک کہ زیر التوا مقدمات جیسے 8 فروری کے انتخابات کا مقدمہ کو بھی نئی تشکیل شدہ آئینی عدالت کی جانب جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ ڈسکس نہیں کر سکتا، ایسے آئینی عدالت جو بنائی جا رہی تھی اس کے اندر اس طرح کے معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیے جائیں گے، جن کے ججز کی تقرری خود وزیر اعظم نے کرنی ہے۔ اب یہ بھی ایک کنٹروورسی آ جاتی ہے کہ جن ججز کو وزیر اعظم خود جو ہے وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے کسی جج کے وہ وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ کس طرح جائیں گے جب وہ ہینڈ پکڈ ہی وزیر اعظم کے اپنے ہوں گے؟ ایک یہ بھی کنٹروورسی ہے اس معاملے میں۔ اس کے بعد زیادہ تر ترامیم ان عدالتی شکوں کے لیے وقف ہیں۔ دیگر اہم تبدیلیوں میں ججوں کی تقرری کا طریقہ کار، اعلیٰ عدالتوں سے ججوں کا تبادلہ، نئی آئینی عدالت کے مفاد عامہ کے مقدمات کی سماعت کے اختیارات اور آئینی تشریحات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب مطلب عدالتی ایشوز جو ہیں اس کو کچھ آئینی جو ترامیم ہے اس میں ہینڈل کیا گیا ہے۔ عدالت میں ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے 68 سال پروپوز کی گئی ہے اس ترمیم میں، 3 سال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججوں کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کا ایک ہی مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ ججز ہیں ان کی ایک تو ایکسٹینشن، یا پھر قاضی فائز صاحب کو جو ہے اگر وہ پون ریٹائرمنٹ ہو بھی جاتے ہیں تو یہاں سے دوسری سائڈ کے اوپر آئینی عدالت کی طرف بھی ان کو شفٹ کیا جا سکے، ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ ابھی دوبارہ اسی سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات کل آ گئی تھی کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر اڑ گئے ہوئے تھے، کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یہ میں کسی صورت جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ لیکن جو ایک پرپوز ڈرافٹ ہے جو کل جو صبح سے جو ہے وہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر ابھی بھی یہ شک جو ہے موجود ہے۔ سو وی ڈونٹ نو کہ اس کے اوپر آخر فائنلائز کیا ہوا تھا، وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ۔ اس کے بعد آرٹیکل 184(3) جو کہ بنیادی حقوق میں ایگزیکٹو کی حد تک تجاویز کے خلاف ایک آخری حربہ تھا، اس کو نئی تشکیل کردہ آئینی عدالت میں منتقل کر دیا جائے گا۔ 184(3) کا جو استعمال ہے، سو موٹو کا جو استعمال ہے، وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بجائے آئینی عدالت سے جو ہے وہ استعمال کر سکے اگر کرنا ہے تو۔ یہ بھی ایک پروپوزل تھا۔ 184(3) کے اوپر جو ہے بہت سے ایسے مقدمات ہیں آئینی حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، جو سپریم کورٹ جس کے اوپر جو ہے وہ خود ایکشن لیتا رہا ہے۔ اب یہ پاور جو ہے وہ سپریم کورٹ سے لے کے آئینی عدالت کو شفٹ کرنے کے حوالے سے پروپوز کی گئی ہے۔ آرٹیکل 188 اور 189 میں ترمیم، نئی تشکیل وفاقی آئینی عدالت کو سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے پر نظر ثانی کا اختیار حاصل ہوگا، لیکن اس کے فیصلے سپریم کورٹ پر پابند ہوں گے۔ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نئی عدالت کے ماتحت ہو جائے گی، سپریم سے بھی سپر سپریم کورٹ ایک قسم کی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آئینی ان ترامیم کے ذریعے۔ آرٹیکل 200، یہ تبدیلیاں پاکستان کے اثر و تشکیل شدہ جوڈیشل کمیشن کو اختیار دیتی ہے، جس میں زیادہ تر حکومت اور نئی آئینی عدالت شامل ہے۔ ہائی کورٹ کے ججوں کی رضامندی کے بغیر تبادلہ کر سکتے ہیں۔ ISI کے خلاف بولنے والے ججوں کو لگ رہا ہے جیسے سبق سکھایا جا رہا ہے۔ آپ اگر ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن لینے کی یا خفیہ ایجنسیوں کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کریں گے، آپ کا ٹرانسفر بھی کیا جا سکے گا۔ پہلے یہ نہیں ہو سکتا تھا، خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں بھی جسٹس بابر ستار لگ رہا ہے کہ جیسے اس آئینی ترمیم کے اندر جو ہے ان کو پرائم فوکس میں لگ یہ رہا ہے کہ ان کو فوکس رکھا گیا ہے۔ آرٹیکل 209 میں ترمیم،
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तब्दीलियाँ जो अब नई तश्कील शुदा वफाकी आइनी अदालत के 2 जजों और सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक जज पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 215 में तरमीम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा चाहे उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाए और दोबारा तैनात किया जा सकता है। आप उसको दोबारा एक किस्म की दोबारा एक्सटेंशन, ये भी एक्सटेंशन वाली बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर आपको बहुत पसंद है तो आप उसको जो है वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आर्टिकल 239 में तरमीम, जिसमें बुनियादी तौर पर कहा गया कि अगर आइनी तरमीम को चैलेंज किया जाए और नई हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल आइनी अदालत के ज़रिए अलग कर दिया जाए तब भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी ये खबरें आ रही हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनकरीब कोई पिटिशनें जो है वो जाने लगी हैं इन प्रपोज तरामीम के हवाले से। तो इसमें ये कहा गया कि अगर ये मंजूर हो जाती हैं तो फिर इनको यहाँ पे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, इनको आइनी अदालतों के अंदर जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 243 मुसल्ला अफवाज में सर्विसेज चीफ की तकरीर से मुतल्लिक है। ये बुनियादी तौर पर इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ आइनी तरमीम ही उनकी दोबारा तकरीर को महदूद कर सकती है। बुनियादी तौर पर 2019 में की गई आर्मी एक्ट में तरमीम को अब आइनी अहाता जो है वो दे दिया गया है कि उसके अंदर अगर किसी किस्म की अब आपने तब्दीली करनी है, ये बेसिकली जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन दी गई थी और उस वक्त जो आइन साजी हुई थी, अब अगर आपने उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी हुई तो आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही आप उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, वरना इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मुजवजा आइनी तरमीम बिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार भी तब्दील करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए कायम कमीशन में अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ इस्लामाबाद बार का नुमाइंदा और वफाकी वजीर जो है वो शामिल होगा। मौजूदा कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस जो है वो कमीशन का हिस्सा होंगे। दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज़ इन फोकस कि जी वहाँ पे जो है वो जो नए जजेस जो है वो बनाने हैं वो किस तरह बनाए जाएंगे। तो ये वो चंद बेसिकली प्रपोजल्स हैं, ये चंद प्रपोजल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लीक किए गए हैं, ये उसको डिस्कस करता है। अब आ जाए रिएक्शन के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आज असद उमर साहब की कौमी असम्बली में, अच्छा बाय द वे अब इसको मौखर कर दिया गया है, ऑब्वियसली कौमी असम्बली का इजलास जो है उसे गैर मुइना मुद्दत तक के लिए जो है वो मौखर कर दिया गया है। जो कुछ कल रात तक 12 साढ़े 12 बजे तक जो है वो एक एक्सरसाइज चल रही थी उसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है। फ़िलहाल अब उसके ऊपर मज़ीद कोई काम नहीं होगा, यानी कि हुकूमत ने जो है वो फ़िलहाल इसको डब्बे में वापस बंद कर दिया और ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो अमेरिका के दौरे के ऊपर रवाना होने लगे हैं। अब जो कुछ होगा वो वापसी पे होगा। इशू क्या है? इशू ये है कि टाइम हुकूमत के पास नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है कि हुकूमत कहीं जा रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ टाइम इसलिए नहीं है कि ये सारा कुछ जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट से पहले पहले हुकूमत करना चाहती है। और टाइम जो है वो, ये बात मौलाना साहब को भी पता है, ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि जनाब ये सारा कुछ जो है वो इनके लिए हो रहा है और जल्द अज जल्द इसको ये लोग करना चाह रहे हैं। मौलाना साहब जितना इसको डिले करेंगे, मौलाना साहब की इंपॉर्टेंस जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। पॉलिटिक्स एट प्ले है, सिंपल इज़ दैट। मौलाना साहब नोज़ हाउ टू प्ले हिज कार्ड्स वेल और हुकूमत को इस बात का पता है कि जनाब मौलाना साहब अगर इस पर पल्ला नहीं पकड़ा रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वो उनको पता है कि टाइम जिस तरह आगे गुजरता जाएगा हुकूमत के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ज़्यादा होती रहेगी। एक बात। दूसरी बात यह कि मैं असद कैसर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था आज असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा, वो पहले तो उन्होंने तनकीद की, ज़ाहिर बात है कि ये क्या तरमीम है और हम इसको नहीं मानते और हम इसको अदालत के अंदर भी चैलेंज करेंगे और हम जो है वो जब तक इसको डिबेट ना किया जाए, डिस्कस ना किया जाए, हम डंडे के ज़ोर के ऊपर जो है वो किसी सूरत जो है ऐसी तरमीम नहीं माने। ये हाई मॉरल ग्राउंड जो है ना हमने सारे देखे हुए आप लोगों के, जब आप लोग हुकूमत में थे, जब आप लोगों की हुकूमत थी ना, तो उसके बाद डंडे के ज़ोर के ऊपर, और डंडा जब मैं कहता हूँ तो वो ये डंडा कहता हूँ जिस डंडे के ज़ोर के ऊपर आपने अपने बंदे पूरे किए हुए, तो हाई मॉरल ग्राउंड कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ले। हमने माजी में आप लोगों की परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं। कर्नल लियाकत कौन था, असेंबली का इजलास जो है वो किस तरह रन किया जाता था, एजेंडाज किस तरह सेट होते थे। फॉर गॉड सेक आप लोग कम से कम इसका जो है वो मत दें। क्या इसका मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत ज़्यादा कुछ पाक साफ हो गई है? नहीं, बिल्कुल वही सूरत हाल है। बिल्कुल डंडे के ज़ोर पे वो असेंबली भी चल रही थी, डंडे के ज़ोर पे ये असेंबली भी चल रही है। मतलब ये सूरत हाल है कि थोड़ी देर पहले जितनी मैंने आपको तरमीम बताई हैं, आम तौर पे सिविलाइज्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ के अंदर ये होता है कि जो भी नई आइनी तरमीम आ रही होती हैं उनको डिटेल के साथ पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाता है। एक एक शिक को जो है वो बैठ के डिस्कस किया जाता है। उसके बाद मेंबर्स के ऊपर जो है मेंबर्स उसके ऊपर अपनी राय देते हैं, नुक्ता चीनी करते हैं, मुखालफत करते हैं। पब्लिक डोमेन में उसे रखा जाता है। पब्लिक डोमेन में जो है वो उनको मौका दिया जाता है कि वो स्पेशल कमेटीज़ में आके जो है अपना फीडबैक दे सकें। पीपल कैन गो वोट पीपल कैन गिव देयर ओपिनियन अगेंस्ट इट। यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को बीच में से निकाल दिया गया है। इतनी सीक्रेसी रखी गई है, इतनी सीक्रेसी रखी गई थी, बल्कि है नहीं, गई थी कि जनाब बस किसी तरह पता ना लगे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है।
بند کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ حکومت فیصلے کر رہی تھی کہ جناب بس کسی طرح ہمارے نمبر، میں پہلے بھی یہ میں نے بات کی ہے کہ نمبر پورے کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا. پرپوزل پہلے آتا ہے، آئینی پرپوزل پہلے آتا ہے. آپ قانون کے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایک اور اس پہ جو بات ہے نا، میں بہت سے ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے بڑے جو ہے وہ صحافیوں اور یوٹیوبروں کو دیکھ رہا تھا، یہ آئین کے اوپر حملہ ہے اور یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. آئین کے اوپر کتنے حملے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس وقت کتنا کو ڈیفینڈ کیا تھا، ہم نے سب پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ہر چیز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کوئی غلط بھی کر رہی تھی نا، آپ لوگ تو وہ بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے جب 14 ووٹوں نے فلپ مارا تھا نا سینٹ کے اندر، آپ اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے تھے. آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ بھی ڈنڈے کے اوپر ہو رہا ہے، وہ بھی ڈنڈے کے اوپر ہی ہو رہا تھا، ڈنڈا ہی اپنا کام کر رہا تھا، لیکن آپ لوگوں کو وہ ڈنڈا بڑا پسند تھا اس وقت. اصل بات یہ ہے. تو اس لیے یہ اتنا ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آئین کے اوپر حملہ ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ اسی طرح کے حملے ہیں جو ماضی میں بھی ہو چکے ہیں. ظاہری بات ہے یہ ایک نمبر گیم ہے، یہ نمبر گیم جو ہے وہ جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک یہ پرپوزل ہی رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یس دا پارلیمنٹ از سپریم، دا پارلیمنٹ کین میک دیز چینجز اف دے وانٹ، لیکن اس کے اوپننس ضرور ہونی چاہیے. یہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پبلک ڈومین کے اندر اس کو کھولیں، پبلک کو اس کے اوپر ریئیکٹ کرنے دیں، پبلک کا اوپینین اس پہ آنے دیں، پارلیمنٹیرینس کے اوپینین اس کے اوپر آنے دیں. گورنمنٹ سائڈز، اپوزیشن سائڈز، دونوں سائڈز کے بینچز پہ نیشنل اور سینٹ کے جو ممبران ہیں وہ بیٹھے، وہ اپنی رائے دیں، اس کو ڈیبیٹ کیا جائے، اس کو ڈسکس کیا جائے. لیکن یہ جس طرح آپ بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا اس کو سیکریٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لگ یہی رہا ہے کہ ڈوریں ایکچولی اس کی کہیں اور سے ہل رہی ہیں اور آپ جو ہے وہ اس بارے میں کچھ کرنا نہیں چاہتے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کابینہ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ رد و بدل کا فیصلہ کیا گیا. دنیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ سابق مشیر مشال یوسفزئی کو اب دوبارہ کابینہ میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اور معاون خصوصی کے طور پہ جو ہے ان کو کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے. اس کی سمری جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا کو ارسال کر دی گئی ہے. ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے دن ہی دوسری سمری گورنر کو بھیجی گئی تھی اور انہیں دوبارہ کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب گورنر فیصل کریم کڈی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشال یوسفزئی کی سمری ملی ہے اور ان کو معاون خصوصی تعینات کرنے کی درخواست جو ہے وہ کی گئی. اب آپ صرف اندازہ کیجئے کہ یہ کس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ اس حکومت کے صوبائی حکومت کے چل رہے ہیں کہ پہلے آپ ایک شخص کو نکالتے ہیں اور آبویسلی کوئی انٹرنل ان کے انٹرنل پھڈے ہی آپس میں ختم نہیں ہوتے اور اس کے بعد آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ پرپوز کرتے ہیں کہ نہیں ان کو جو ہے دوبارہ آپ شامل کر لیں. دس از دا وے دس گورنمنٹ از ایکچولی رننگ اوور دیئر. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناب پارلیمنٹ ہاؤس پر گرفتار ہونے والے تحریک انصاف کے ممبران کی درخواست سے ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے پی ٹی آئی ایم این ایس کے خلاف تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی. عدالت نے پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ شیخ افضل مروت، احمد چٹھا اور دیگر ایم این ایس سے کچھ برآمد ہوا ہے. اس پہ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے کہا کہ کچھ بھی برآمد نہیں ہوا ہے. بعد میں عدالت نے مقدمے میں تمام پی ٹی آئی ایم این ایس کی ضمانت بعد از گرفتاری 30,000 روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کرتے ہوئے انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو جناب یہ تھی اب تک کی ڈیولپمنٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.